بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں محمد سرفراز اجمل اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹی وی پہ اسلامک لیکچرز. ناظرین، عالم اسلام کی موجودہ جو صورتحال ہے اور عالم اسلام میں موجود مسلم ممالک کی جو صورتحال ہے، بالخصوص غزہ اور فلسطین کی جو صورتحال ہے، اسی صورتحال کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آج دیکھیں گے کہ جو جہاد ایک اہم فریضہ ہے، اس کے متعلق ہماری عوام، ہمارے حکمران، مسلم حکمران اور دیگر جو حکمران ہیں ان کا کیا رویہ ہے. اسی کے مطابق آج ہم گفتگو کریں گے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان شیخ حامد کمال الدین صاحب تشریف لائے ہیں. سر، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شیخ صاحب، سب سے پہلی جو چیز ہے جہاد. قرآن و حدیث میں جو جہاد کی اصطلاح آئی ہے اس کا کیا معنی ہے اور کن اصطلاحوں میں اس کو شمار کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بہت شکریہ جی سرفراز صاحب. جہاد قرآن مجید میں ارکان خمسہ کے بعد چھٹا رکن سمجھا جاتا ہے. سب سے اہم چیز ذکر ہوئی ہے، اور ویسے یہ ہے کہ ترتیب کے لحاظ سے چھٹا آپ کہہ لیجئے. ویسے آپ یہ دیکھیے کہ روزے سے متعلق چند آیات ہیں قرآن مجید میں. حج سے متعلق بھی خاصی مطلب کم آیات ہیں بنسبت جہاد سے متعلقہ آیات کے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کا کتنا بڑا حصہ جہاد سے متعلق ہے، جہاد کے احکام، جہاد کی ترغیب، جہاد سے متعلق امت کو تنبیہات، تو اس سے آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ تقریباً نماز اور پھر زکوٰۃ، سب سے پہلے توحید، اس کے بعد نماز اور پھر زکوٰۃ، تو اس کے بعد اگر کوئی چوتھی سب سے اہم چیز قرآن مجید میں کثرت اور تکرار کے ساتھ ذکر ہوتی ہے تو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. صحیح. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ یہ کن اصطلاحات میں استعمال ہوتا ہے، تو بلا شبہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آئے ہیں تو جہاد سے اصل مقصود قتال ہے. صحیح. موجودہ دور میں بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ جہاد کی جو قرآنی اصطلاح ہے اس کو کسی وقت جو ہے نا وہ منشیات کے خلاف جہاد اور فلاح کے غربت کے خلاف جہاد اور افلاس کے ساتھ جہاد، مطلب لغت کے اندر گنجائش تو اس کی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک متعین اصطلاح جو ہے اس کا آپ معنی لیں تو وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ جو شرک ہوتا ہے اور جو کفر ہوتا ہے اس کے خاتمے کے لیے قوت کا استعمال کیا جائے، خاص حدود اور قیود کے اندر رہتے ہوئے. اس کے متعلق ہے قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. ان سے لڑو جب تک کہ دین سارے کا سارا اللہ رب العزت کے لیے نہ ہو جائے اور کوئی فتنہ باقی نہ رہے. تو یہ ہے اصل مقصود اس کا. ہاں، اس سے وسیع تر معنی میں بھی، یہ بھی کا لفظ اہم ہے، اس سے وسیع تر معنی میں بھی قرآن مجید کے اندر یہ استعمال ہوا ہے، کیونکہ بعض مکی صورتوں کے اندر یہ وارد ہوا ہے. وجاہدوا بہ جہادا کبیرا، یہ سورۃ الفرقان کی آیت ہے جو کہ مکی ہے، اور اس میں قرآن مجید کے ذریعے سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ باطل کے قلعے مسمار کرنا حق کی قوت دلیل سے. تو یہ اس کا ایک وسیع تر معنی ہے، لیکن اس کا جو اسپیسیفک اور جو ایک پرومپٹنگ میننگ ہے، پرومپٹنگ میننگ سے مراد یہ ہے کہ جب بولا جائے اس سے یہی مراد ہو تو وہ قتال فی سبیل اللہ، اللہ ہی کے قرائن ایسے آ جائیں جو اس کو قتال سے ہٹ کر کسی وسیع تر معنی کے لیے متعین کر رہے ہیں. یہ جو قاتلوہم کی اصطلاح ہے، یہ اس سے مراد حکومت ہے، ریاست ہے، عوام ہے؟ کون کرے گا؟ افواج کریں گے؟ کون کرے گا؟ دیکھیے، اس سے مراد ہے مسلمانوں کی جماعت، ٹھیک ہے، جماعت المسلمین. صحیح. اس میں بلا شبہ یہ ہے کہ اسلام کے بعض فرائض انفرادی ہیں، ان کو ہم فرائض عینیہ بھی کہہ دیتے ہیں، اور بعض فرائض اجتماعی ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس جو ٹیکنیکل لفظ ہے وہ ہے فروض کفائیہ. کہ اچھا وہ مل کر کرنے کے ہیں. اس کی مثال ہم یوں دیتے ہیں کہ
بعض پتھر ہیں 2-2 کلو کے، 4-4 کلو کے، 8-8 بڑھیا 10-20 کلو کا، جس کو ایک فرد اٹھا سکتا ہے۔ اچھا، اسلام کے کچھ فرائض ایسے ہیں جو جن کی مثال آپ یہ لیں کہ 20 ٹن کا یا 100 ٹن کا یا 1000 ٹن کا ایک پتھر ہے، ایک چٹان ہے، تو فرد تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اس کو اٹھا تو کیا ہلا بھی سکے۔ اچھا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ مل کر یہ فرائض ادا کرو۔ اچھا، تو اسلام کے جو اجتماعی فرائض ہیں جہاد ان میں آتا ہے، اسلام کے جو انفرادی فرائض ہیں ان میں نہیں آتا ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں اجتماعی فرائض تو اجتماعی فرائض بھی افراد ہی نے انجام دینے ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے فرد تو متعلقہ رہے گا انفرادی احکام کے اندر بھی اور اجتماعی احکام کے اندر بھی، لیکن فرض کی نوعیت یہ ہے کہ ایک وہ فرض ہے جس کو فرد بطور خود ادا کر سکتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کو ایک جماعت، تو اس میں جو مخاطب ہے وہ ہے جماعت المسلمین۔ اچھا، جب آپ کہتے ہیں جماعت المسلمین، اس سے مراد ہے سب مسلمان اپنی ایک مجتمع حیثیت میں۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ رہ جاتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ جس کا مخاطب مسلمانوں کی ساری جماعت ہے، پھر ان میں سے اگر کچھ ادا کر دیتے ہیں تو باقیوں سے بھی وہ ٹل جاتا ہے، الا یہ کہ وہ کسی خاص مخصوص صورت میں، وہ فقہا نے کہا کہ صرف 4 صورتیں ہیں جس کے اندر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ فرض کفایہ ہے۔ اچھا، تو یہ جو ہے کہیں یہ نہیں آیا کہ یہ صرف حکومتوں کا فریضہ ہے، مطلب کوئی ایسی نص میرے علم میں نہیں ہے کہ قرآن مجید میں یہ آیا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آیا ہو کہ یہ خاص حکومت کا فریضہ ہے۔ حکومت کرے، حکومت سب سے پہلے اس کی مخاطب ہوگی، کیونکہ حکومت جو ہے وہ سارے کے سارے مسلمانوں کا بوجھ اٹھاتی ہے اللہ رب العزت کے ہاں بھی اور بندے کے ہاں بھی۔ تو یہ درست ہے کہ مخاطب کے حوالے سے ہم پریورٹائز تو کر سکتے ہیں، یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کس کی ذمہ داری کیا ہے۔ ایک عالم کی جو ذمہ داری ہوگی وہ ایک عامی کی ذمہ داری نہیں ہوگی، ایک حاکم کی جو ذمہ داری ہوگی وہ تو کرنا کسی عالم کی یا کسی اور کی، تو حاکم کی ذمہ داری خاص طور پر سب سے بڑی ہوگی، یہ تو درست ہے۔ لیکن آج کل ایک یہ جو چل رہا ہے نا کہ جی اگر فرض کر لیں، اور جیسا کہ اگر کیا اس وقت تو یہی ہو رہا ہے کہ ساری کی ساری مسلمان حکومتیں اپنے اس فرض سے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ان پر عائد کیا ہوا ہے، اور جس کے لیے مطلب یہ اپنے آپ کو حکمران کہلا کر ہم سے اطاعت کا مطالبہ کرتے ہیں صبح و شام، تو اگر وہ اپنے فریضے کو پامال کر رہے ہوں، بھول رہے ہوں جیسا کہ اس وقت ہے، تو اس وقت پھر جو بھی کرے۔ اس وجہ سے ہم یہ اس پر تھوڑا سا مطلب ہے کہ زور دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ایسا درست نہیں کہ اگر کسی وجہ سے حکومتیں نہیں کر رہی تو جیسے فلسطین کے اندر ایک جماعت نے اس فریضے کو اٹھا لیا ہوا ہے، تو آگے لوگ یہ رہیں گے یہ تو ہے ہی بدعت، آپ تو حکمران ہی نہیں ہیں، آپ تو کر ہی نہیں سکتے، کافر مسلمانوں کے ساتھ جو مرضی کرے۔ حتیٰ کہ کشمیر کے اندر جو مسلمانوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کسی حکومتی سطح پر نہیں اٹھائے ہوئے ہیں، انہوں نے یا تو افراد ہیں مل کر کے ہیں یا یہ کہ کچھ جماعتیں کچھ تنظیمیں ہیں۔ ہمیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ شاید تاریخ میں ذکر ہو، شاید یہ ایک ایسا دور تھا جس میں حکومتیں اپنا فرض مکمل طور پر بھولی ہوئی تھیں، تو جب سے سوویت یونین نے افغانستان پر چڑھائی کی اس وقت سے لے کر پھر بعد ازاں امریکہ نے افغانستان پر چڑھائی کی، پھر جب امریکہ نے عراق کے اندر جو ہے نا وہ یلغار کی اور انویژن کی، اور یہ ادھر فلسطین میں جو یہودیوں نے اور صہیونیوں نے مسلمانوں کی زمینوں کا، مسلمانوں کی عزتوں آبروؤں کی پامالی کرنا شروع کی، اور کشمیر سب جگہوں پہ مسلمان جماعتوں نے وہ کیا، تو شاید تاریخ اس پر وہ کرے گی کہ یہ، اور بلکہ یہ اسلام کا انشاءاللہ معجزہ ہوگا کہ جس وقت حکومتیں اپنے فریضے سے عہدہ برا نہیں ہو رہی تھی تو بھی مسلمانوں نے جماعتوں کی حیثیت میں اس فریضے کا احیاء کیا۔ آپ نے جو جماعت الاسلامیہ کا تذکرہ کیا، اس وقت جتنے بھی تقریباً 56 سے زائد اسلامی ممالک ہیں، میرے خیال میں کہیں اسلامی حکومت وہ نہیں ہے، ملکوں کے اندر ہی اسلامی تنظیمیں یا اسلامی تحریکیں ہیں، حکومت تو خود جہاد نہیں کر رہی، تو حکومت جہاد کرنا نہیں چاہتی یا نہیں اس پہ اپنا کردار ادا کر رہی، تو جو اسلامی تحریکیں ہیں یا عوام ہیں وہ اپنا کردار جہاد کے متعلق کیا کرے گی،
اور اس وقت جو ہے صورتحال، کیا حکمرانوں پہ جہاد فرض عین ہے یا عوام پہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے، یا جو اقرب و فلاقرب کا ہے وہ؟ جی مطلب ہے اس معاملے میں جو اس وقت جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ تو ہیں اس خطے کے اندر ان پر تو جہاد فرض عین ہے، صحیح، کیونکہ لوگ لڑنے والے جو ہے نا پورے نہیں پڑ رہے، تو جو بندہ قادر ہے۔ اچھا یہاں پر ہمیشہ یہ علم میں رہنا چاہیے کہ جب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک شے فرض ہے یا فرض عین ہے تو اس میں نا استطاعت والی شرط انڈرسٹوڈ ہوتی ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے، استطاعت والی شرط ہمیشہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہے۔ صحیح، اچھا تو ان لوگوں پر تو ہے مطلب ہے کہ بنفس نفیس اس میں شرکت کرنا۔ اچھا لیکن اس سے بڑھ کر جو علماء نے اس وقت عام فتویٰ دیے ہیں پچھلے دنوں ماشاءاللہ، پاکستان کے کئی سارے علماء نے بشمول مفتی تقی عثمانی صاحب وغیرہ، مفتی منیب الرحمان صاحب وغیرہ، اور بھی کئی سارے سربراہ علماء پاکستان نے بھی دیے ہیں۔ ادھر مطلب علماء عرب میں الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین قطر بیسڈ ایک آرگنائزیشن ہے، اور بہت سارے ممالک کے جو علماء ہیں ان کے لیے ایک امبریلا ہے، انہوں نے اجتماعی طور پر فتویٰ دیا ہے کہ یہ جہاد جو ہے نا وہ امت پر فرض ہے۔ اچھا تو اس وقت جو ہے نا پوری امت پر یہ فرض ہے، ہر فرد جس جس کیپیسٹی میں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہر فرد جس جس کیپیسٹی میں ہے تو مطلب ہے جب آگ لگی ہوئی ہے تو ہم بالکل گول مول بات نہیں کریں گے۔ پاکستان کی جو حکومت ہے، یہ شہباز شریف صاحب، یہ جو پاکستان کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، یہ اردگان صاحب، محمد بن سلمان صاحب، ان کے والد صاحب سلمان صاحب وغیرہ، یہ ان سب پر جو اللہ نے فرض عائد کیا ہوا ہے، یہ سورۃ الانفال کی آیت ہے، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر وہ تم سے دین کے اندر نصرت مانگیں تو تم پر فرض ہے کہ تم ان کی نصرت کرو۔ اچھا تو جو حکمرانوں پر جس حیثیت میں فرض ہے وہ اور ہے۔ اچھا لیکن اس کے بعد پھر جو بڑی بڑی جماعتیں اور تنظیمیں اور فورمز ہیں جن کی آواز سنی جاتی ہے، ان پر اس کے لیے آواز اٹھانا، ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان سے کوئی بھی بندوق اٹھا کر غزہ نہیں پہنچ سکتا، صاف سی بات ہے۔ بیچ میں ہزاروں مطلب وہ ہیں اس وقت، سارے راستے کافروں کے مطلب ہے کہ نرغے میں آئے ہوئے ہیں، سارے یہ مسلمان حکمران جو ہیں یہ سب سے پہلے آپ کو اندر بند کر دیتے ہیں جب آپ اٹھاتے ہیں تو فرض سی بات ہے، فرض ہے۔ تو اب لاہور کے لوگوں پر مثلا کیا فرض ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ان کی مالی نصرت کریں، ان کی بندوقوں میں گولیاں ڈالنے کا کچھ بندوبست کر سکیں، ان کے لانچروں کے اندر میزائلوں کی کمی نہ آنے دیں، تو یہ ان پر فرض ہے، لاہور، اسلام آباد، کراچی، دہلی، حیدرآباد کے انسانوں پر۔ تو ہر بندے پر جس کیپیسٹی میں وہ ہے، جو وہاں پر لوگ ہیں جو عملاً اس قابل ہیں کہ وہ لڑ سکیں، ان پر اور نوعیت کا، جو مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ان اور آرمی کے جو سربراہ ہیں ان پر اور نوعیت کا، تنظیموں اور جماعتوں اور بڑے بڑے فورمز پر اور اس کا، اور ہر فرد پر اور حیثیت کا، دامے، درمے، سخنے، قدمے، بولو، اس پر شور اٹھاؤ، لوگوں کو ابھارو، پیسے نکالو، نصرت دو۔ اس وقت جو ہیں بوجوہ میرے علم میں یہ آ رہا ہے کہ الحمدللہ ہمارے ان ملکوں سے بھی مسلمان مالی اعانت کر سکتے ہیں وہاں پر ہونے والے جہاد، اور یہاں پر میرا مقصد انسانی امدادیں نہیں ہیں بلکہ وہ امدادیں ہیں جو انشاءاللہ العزیز اس جہاد کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں۔ اچھا موجودہ دور میں جو جتنی بھی جماعتیں ہیں مسلمان ممالک میں، کیا وہ سیاسی جماعتوں کو یا حکومتوں کو ان پہ دباؤ ڈال کے جہاد کے لیے راضی کر سکتے ہیں؟ بے حد و حساب زور لگانا چاہیے اس پر، بہت کوشش کرنی چاہیے کہ تم ہمارے حکمران ہو کس کھاتے میں، کس وجہ سے ہو، یعنی مطلب ہے کہ صرف ہمیں دبانے کے لیے اور ہمارے ٹیکس اینٹنے کے لیے مطلب ہے تم یہاں پر ہو، تو ہماری کمر دوری ہو گئی ہے اشروں سے، تمہیں کھلا کھلا کے، پلا پلا کے، ٹیکس دے دے کے، تو ظالموں ہماری عزتوں اور آبروؤں کا مسئلہ ہے، اور اللہ رب العزت کا ایک حکم ہے مسلمانوں کی، اسلام کی زمین، آبرو، عزت، سب کچھ جو ہے نا وہ داؤ پہ لگا ہوا ہے اس پورے خطے میں، تو مطلب ہے کہ تم کیوں کچھ نہیں کر رہے۔ یہ جو امام مہدی کا نزول ہے وہ خلافت پہ بیعت کریں گے یا قتال کے لیے بیعت کریں گے؟
مہدی کے حوالے سے جو احادیث ملتی ہیں، پہلے میں تھوڑا سا یہ عرض کر دوں، یہ بہت سارے لوگ جو ہے نا اس وقت کے سینیریو کو مہدی سے اس انداز سے جوڑ رہے ہیں کہ اب جو ہوگا تو مہدی کے آنے پہ ہی ہوگا. جی مطلب حقیقت یہ ہے کہ یہ حوصلوں کو پست کرنے کے لیے بہت بڑا اثر ڈالتا ہے. میں مطلب آپ کے اس چینل کے ذریعے سے مطلب اس چیز کو لازماً مسلمانوں تک پہنچانا چاہوں گا کہ حضرات ہم پر تاریخ کے اندر 20 بار اس سے زیادہ کڑے وقت آئے ہیں، ہم اس سے زیادہ پسپا ہوئے ہیں، کافر ہم پر اس سے زیادہ چڑھاتے رہے ہیں، اور پھر جو ہے ہم نے جہاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے مہدی کے بغیر ہی اور مسیح علیہ السلام کو نازل کیے بغیر ہی ہمیں اتنی فتوحات دیں، دوبارہ ہمیں اٹھا دیا، اور ملکوں کے ملک، بر اعظموں کے بر اعظم جو ہے نا دوبارہ اذانوں کی گونج سے گونجنے لگے، اور الحمدللہ اسلام کا غلغلہ ہوا. ایک بار مسلمان بہت پسپا ہونے کے بعد 1-1.5 صدی کے بعد مسلمان یورپ پر چڑھائی کر رہے تھے عثمانی خلافت کے اس میں. تو اس وجہ سے نا یہ بہت زیادہ اس بات سے ڈرے ہیں مسلمانوں کو، وہ نہ کہیں کہ اب جو کرنا مہدی نے کرنا ہے. یہ خاصا جو ہے نا وہ نقصان دہ سوچ ہے. متعدد بار اللہ کا شکر ہے ہم نے میدان مارا ہے، گر گر کے ہم 20 بار اٹھے ہیں. کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ اب ہم بالکل نہیں اٹھ سکیں گے، صحیح، اب ہم بالکل کافر کو پسپا نہیں کر سکیں گے کیونکہ کوئی نص آ گئی ہے، کوئی آیت آ گئی ہے کہ یہ تو اب جو بھی ہونا ہے مہدی کے بعد ہی ہونا ہے، اس وقت تک تو تم نے جوتے ہی کھانے. مطلب ایسا بالکل نہیں. صحیح، ہمارا مولا اللہ ہے، ٹھیک ہے، ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم. اس نے کبھی ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. جب بھی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. صحیح. اچھا، تو اس وجہ سے یہ درست ہے کہ تاریخ انسانی میں ایک وقت آئے گا کہ جب مہدی وغیرہ کا مطلب ہوگا اور مسیح علیہ السلام کا جو ہے نا وہ نزول ہوگا، تو مطلب ہو جائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ مطلب نہیں ہونا چاہیے، اس پر ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، لیکن اس نے اپنے وقت پہ ہونا ہے، ہم نے اپنا فریضہ سنبھالنا ہے. تو یہ تو ایک تھوڑا سا جملہ معترضہ تھا. لیکن اس کے بعد جو ہے جو مہدی سے متعلق بالعموم جو حدیث آتی ہیں وہ یہ ہے کہ مہدی خلیفہ ہی ہوگا. صحیح. مطلب وہ خلافت ہی کی بیعت لوگ اس کے ہاتھ پر کر چکے ہوں گے، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر، کیونکہ وہ دجال کا خروج ہو چکا ہوگا، تو اس فتنے سے نبرد آزما ہونے کے لیے مسلمانوں کی افواج کو لے کر اسی خطہ فلسطین کے اندر، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو دریائے اردن ہے، یہودی جو ہیں دجال کے ساتھ 60,000 یہودی تو اصفہان کے ہوں گے، اور اس کے علاوہ بھی غالب ہوں گے. تو یہود دجال کی قیادت میں دریائے اردن کے مغربی سائڈ پر، اور تم اے مسلمانوں، حدیث میں آتا ہے، تم دریائے اردن کے مشرقی سائڈ پر. تو یہاں پر افواج جمع ہوں گی وغیرہ وغیرہ. تو دمشق میں تو مطلب مہدی ایک خلیفہ ہی ہوگا. اچھا، یہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو حماس نے اکتوبر میں اقدام کیا ہے یہ بے وقوفانہ اقدام ہے، کیونکہ اسرائیل کی دفاعی حالت بہتر ہے، وہ ہر چیز میں بہتر ہے، اور ان سے حملہ کرنا جو اپنے آپ کو خود کی طرف یا شہریوں کی ہلاکت کی طرف لے جانا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، بہت بر وقت مطلب ایک چیز کو ایڈریس کرنے والی ضرورت ہے. اس میں نا کئی سارے خلط مبحث پائے جاتے ہیں. صحیح. اچھا، ایک تو وہ نقطہ نظر ہے، پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے وہ گھڑ لیا ہے کہ مسلمانوں کی قوت جو ہے نا کم از کم 1-2 کی ہو، یعنی مسلمان جو ہے نا آدھی قوت ضرور رکھتے ہوں. اچھا، ایک تو مطلب ہے کہ یہ وہ قرآن مجید کی آیت ہے نا سورۃ الانفال کی کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. 100 ہوں گے تو 1000 پر انشاءاللہ بھاری ہو جائیں گے. اچھا، پھر کہا کہ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم فإن یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 یغلبوا 200. اچھا، 100 جو ہے نا 200 کافروں پر تو لازماً اچھا آ جائیں گے. اچھا، یہ جو ہے یہ تو دراصل یہ ہے کہ اس سے کم اگر اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کر لے گا، لیکن بسا اوقات مطلب اس کی جو ہے نا وہ جہاں تک گنجائش کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے گنجائش تو ہمیشہ ہی چھوڑ رکھی ہوئی ہے کہ اگر مسلمان بہادری کریں
تو اپنے سے 10 گنا 20 گنا 1000 گنا کے ساتھ بھی بھیڑ جائیں۔ اب یہ جو غزوہ موتہ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی کم تھی رومیوں کے مقابلے پر، حتیٰ کہ بدر میں 313 بمقابلہ 1000، یہ دگنی نہیں، دگنی سے کہیں زیادہ ہے۔ احد میں عبداللہ ابن ابی نے اپنے 300 بندے پیچھے کر لیے تو 700 رہ گئے، مقابلے پر 3000 تھے، 700 بمقابلہ 3000، یہ 1-2 کی نسبت نہیں ہے، کہیں زیادہ ہے۔ یرموک میں کافروں کی تعداد 10 گنا سے زیادہ ہوگی مسلمانوں سے، قادسیہ میں 10 گنا سے زیادہ ہوگی مسلمانوں کے ہاں۔ ہمیشہ عموماً یہ ہوا تاریخ میں جہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کافروں کی تعداد 10-10 20-20 گنا زیادہ رہی ہے۔ اچھا، تو اب یہ ساری جنگیں باطل ہیں کیا؟ پہلی تو مطلب ہے کہ بات جو ہے نا یہ ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بھی کب ہے کہ جی تم اپنا نسبت اور تناسب دیکھو کافروں کے ساتھ، جس کو جی طاقت کا توازن کہتے ہیں۔ طاقت کا توازن دیکھنے کا جو مسئلہ ہے وہ ہجومی جہاد میں، آپ کو پتہ ہے اس کو اقدامی جہاد کہتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ نے ویسے مسلمانوں پر یہ فرض کر رکھا ہوا ہے کہ وہ جا کر کفر کو مٹائیں، دنیا سے جہاد کریں۔ مسلمان جزیرہ عرب سے اٹھے، انہوں نے پورے کا پورا فارس اور اس کے بعد پھر فارس سے بھی آباد کے علاقے تھا کہ ہمارا سندھ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ وہ افریقہ کے خطے، پورا شام، یہ سارے کے سارے مسلمان، اس کو کہتے ہیں اقدامی جہاد۔ اچھا، یہ سارے کا سارا مسئلہ جہاں تک یہ ہے کہ کافر ہم پر چڑھ آیا ہے، فلسطین پر کافر چڑھ آیا ہے، یہاں تو کسی فقیہ نے نہیں کہا کہ یہاں آپ طاقت کا توازن دیکھیں گے۔ فقہا کی عام عبارتیں ہیں کہ جب کافر کسی مسلمان ملک پر چڑھ آئے تو وہاں کے بڑوں پر، چھوٹوں پر، عورتوں پر، غلاموں پر کہا کہ غلام اپنے آقا سے اجازت نہیں لے گا، عورت اپنے خاوند سے اجازت نہیں لے گی، بیٹا اپنے باپ سے اجازت نہیں لے گا۔ جب کافر چڑھا ہے سب مل کر سب پر فرض عین ہو جاتا ہے۔ اور ویسے آپ کو پتہ ہے اصلاً یہ فرض کفایہ ہے، لیکن جن خاص صورتوں میں یہ فرض عین ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ جب کافر مسلمانوں کی زمینوں پہ چڑھایا ہو، جیسے کشمیر کے اندر، جیسے فلسطین کے اندر، جیسے اس سے پہلے افغانستان میں سوویت یونین آیا تھا، پھر امریکہ آیا تھا، جیسے عراق کے اندر کافر جو ہے امریکہ اور پورا نیٹو جو ہے وہ چڑھایا ہوا تھا۔ تو یہ جب چڑھ آتے ہیں اس وقت طاقت کا توازن دیکھنے کی بات کوئی فقیہ نہیں کرتا ہے۔ اچھا، یہ مس ریڈنگ ہے ہمارے مطلب فقہ کے ٹیکسٹ کو پڑھنے کے حوالے سے، تو مطلب ہے کہ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات خاص غزہ، یہ دو تو اصولی باتیں ہیں۔ تیسری بات غزہ کے حوالے سے مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جن لوگوں نے یہ کہا نا کہ یہ حماقت تھی یا یہ بے وقوفی تھی کہ خام خواہ آپ نے چھیڑ لیا، وہ کر لیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اصل صورتحال سے انتہائی نابلد ہیں، اس وجہ سے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ غزہ جو ہے اس نے کیونکہ سرنڈر نہیں کیا ہوا کافروں کے آگے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ ہم ہر صورت میں کافروں کے ساتھ لڑیں گے۔ اچھا، اس وجہ سے نا، لیکن ان کے پاس کوئی لمبا چوڑا وہ تو نہیں ہے، انہوں نے پتہ نہیں کتنی محنت کر کے یہ ٹنلز کا ایک پورا نیٹ ورک بنا لیا، کچھ اور کر لیا، اسلحہ جتنا کیسا بنانے کی صلاحیت انہوں نے ان ٹنلز ہی کے اندر اپنی بنا لی ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ باہر سے اسلحہ نہیں آتا ہے تو بھی ایک لمبی مدت تک انشاءاللہ العزیز وہ جنگ لڑ سکتے، تو انہوں نے یہ بندوبست سارا کچھ کیا ضرور ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ غزہ کا ایک تکڑا علاج کرنا ان کے ایجنڈا پر تھا۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جنگ نہیں کرنی تو اس طرح جیسے پاکستان ہے اور انڈیا، اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ کافروں کے نرغے میں ہے۔ 3 طرف سے مطلب ہے اسرائیل نے ان کو گھیرا ہوا ہے، ایک طرف سے مصر ہے جو اسرائیل سے بھی زیادہ ظالم اور زیادہ برا ان کے حق میں بڑھ رہا ہے۔ اچھا، اس غزہ کا گھونٹ انہوں نے بھرنا ہی تھا۔ اچھا، یہ ہے وہ پوائنٹ جو ہمارے ان معترضین کے علم میں نہیں ہے۔ غزہ ایک عام مسلمان ملکوں کی طرح کا ملک نہیں ہے کہ جا کر اس کو فیصلہ کرنا ہے میں ان کے ساتھ جنگ چھیڑ لوں یا نہ چھیڑ لوں، وہ جنگ میں ہے، ٹھیک ہے، وہ جنگ میں ہے، اور کافر جو ہیں اس کے لیے وہ بنا رہے ہیں پلان کہ اس کا کس طریقے سے، صحیح طریقے سے ہم نے نا گھونٹ بھرنا ہے۔
ان لوگوں نے جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جنگ جو انہوں نے کرنی ہی ہے اس میں ہم کو بہتر پوزیشن نہ لے لیں. پوائنٹ صرف اتنا ہے جس کو آپ چھیڑ آئے ہیں, وہ یہ ہے کہ جنگ تو طے شدہ ہے, بات یہ ہے کہ آپ نے انگریزی میں کہتے ہیں سٹنگ ڈکس کی طرح جو ہے نا مرنا, بطخیں بیٹھی ہوئی ٹک 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 انہوں نے جو ہے نا آپ کو ختم کر دیا. سٹنگ ڈکس کی طرح مرنا ہے, یا یہ ہے کہ کچھ اچھی پوزیشن لے لیں, ان کو جو ہے نا وہ اپنی جانیں بہت پیاری ہیں تو ایک بڑی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں ان کے بندے اٹھا کر ان کو جو ہے نا اپنے پاس ہوسٹیج بنا کر تو تھوڑا سا جو ہے نا بہتر پوزیشن میں ان کے ساتھ کر لیں, جو کہ ثابت کر دیا حالات نے کہ یہ جو انہوں نے یرغمالی ہاتھ میں کیے ہوئے تھے اس کی وجہ سے الحمدللہ ان کو خاصی بہتر پوزیشن ہوئی. اور معاہدہ اسرائیل کو کیوں کرنا پڑا ان کے ساتھ, وہ مارتا چلا جائے, قیامت تک مارتا چلا جائے, اسلحہ نہ پڑ جائے گا اسرائیل, وہ جتنا جو ہے نا وہ مطلب اپنے توپ و تفنگ کے ساتھ اور اپنے طیاروں کے ساتھ فلیٹ کرتا رہے غزہ کو, اس کا کیا جاتا ہے, تھوڑے سے پیسے ہی ہیں نا, پیسے یہودی کے پاس, خبیث کے پاس پیسے ہیں, اور اس کے پیچھے امریکہ ہے, یورپ ہے, سارا کچھ ہے. مسئلہ یہ نہیں, معاہدہ کیوں کرنا پڑا ہے اسرائیل کو ان کے ساتھ, اس وجہ سے کہ انہوں نے اچھی پوزیشن بنا لی اپنی, ان یرغمالیوں کو قابو کر کے اب وہ معاہدوں کے لیے ہیں. تو کل کہانی یہ ہے کہ آپ کو مارنا تو ہے کافروں نے, طے ہے, اس کو پتہ ہے کہ کافر بنا رہے ہیں پروگرام, آج کر لیں, کل کر لیں, مہینے کے بعد کر لیں, 6 مہینے کے بعد کر لیں, ہر حال میں حتماً کافروں نے ہمارا گھونٹ جو ہے نا بھرنا ہے. میں بیٹھ کر انتظار کروں یا تھوڑی سی اپنی بھی اچھی پوزیشن بنا لوں. انہوں نے یہ کیا ہے, بہت عقل مندی کی ہے. علماء عرب سارے کے سارے وہ داد دیتے ہیں ان لوگوں کی بہادری کی اور ذہانت کی اور عقل مندی کی کہ انہوں نے کہتے ہیں کہ وقت کو سنبھال لیا. اچھا, یہ فلسطین کے معاملے میں مصر, سعودی عرب, ترکی اور ایران کے کردار کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مصر کا کردار بے حد گندہ ہے, سعودی عرب کا کردار خاصا گندہ ہے, اچھا ترکی کا نسبتاً اس وجہ سے میں بہتر مانتا ہوں, جو ہونا چاہیے وہ تو صاف سی باتیں نہیں ہیں, جو ہونا چاہیے وہ تو بالکل نہیں ہے. اچھا, مجھے مطلب یہ کہنے میں بالکل کوئی وہ نہیں ہے کہ ان ساروں حکمرانوں کو اصل جو ہے نا مطلوب ان کا اقتدار ہے, بسمیت ترکی کے حکمران کے. اصل یہ ہے کہ ان کو اچھا, لیکن یہ ہے کہ اپنا اصل ترجیح اقتدار کے بعد بھی چلے دوسری ترجیح ہی مسلمان ہوں, مسلمانوں کا مفاد ہو. اکثر کے ہاں نہ دوسری ترجیح مسلمان اور مسلمانوں کا مفاد ہے, نہ تیسری ترجیح ہے, نہ چوتھی, نہ 10ویں, نہ 20ویں. البتہ ترکی کے حکمرانوں کے بارے میں شاید میں اتنا کہہ سکوں کہ اب اصل ان کا ترجیح تو بے شک اپنا اقتدار ہے, اس کے بعد دوسری, تیسری, چوتھی ترجیح شاید مسلمان ہوں, مسلمانوں کی جو حالت ہے اس کو ٹھیک کرنا ہو. اچھا, اس کی ایک بہت بڑی جو دلیل ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ حماس کی قیادت اس وقت استنبول میں بیٹھی ہے. اچھا, ان کو اپنے ہاں ہوسٹ کرنا, اپنے ہاں بٹھانا, اور بٹھانا بھی یہ نہیں کہ ایک کمرہ دے دیا ہو چلے اچھا یہاں پر بیٹھے رہو, اس طرح نہیں ہے. وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مطلب ہے اپنی ساری ڈپلومیسی کی ضرورتوں کے لیے سفر, کسی وقت ان کی قیادت رشیا گئی ہوتی ہے, کسی وقت چائنا گئی ہوتی ہے, کسی وقت ایران گئی ہوتی ہے, کسی وقت الجزائر میں گئی ہوتی ہے. وہ آتے جاتے وہ ہیں. اب اس بندے کو بھی علم ہے کہ حماس کی قیادت کا بین الاقوامی سفر کتنا بڑا سیکیورٹی رسک ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے کس درجے کی ان کو سیکیورٹی مطلب فراہم کرنا ہے. تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ ترک لوگ جو ہیں وہ کس درجے میں حماس کو پروٹیکشن دے رہے ہیں. حماس کی بڑی جنگ تو بے شک عسکری میدان میں ہے, لیکن حماس کی جنگ کا ایک بڑا حصہ ڈپلومیسی. آپ کو پتہ ہے, وہی کہتے ہیں نا کہ جو آپ تلوار کے میدان میں جو بوتے ہیں, پھر ڈپلومیسی کے میدان میں آپ اسی فصل کو کاٹتے ہیں. تو یہ سائڈ بائی سائڈ چلتی ہے, بیک وقت چلتی ہے. اچھا, وہ آپ کو معلوم ہے وہ حماس کی قیادت 2 دن کے لیے ایران میں گئی, تہران میں گئی, جی تو کیا بنا. اچھا, یہ لوگ جو ہیں ترکی میں برسوں سے مطلب الحمدللہ پناہ پا کر بیٹھے ہوں. مطلب اچھا, ویسے کس مطلب اور کس ملک کا برتا آپ سمجھتے ہیں کہ حماس کہے, فرض کریں کہ جی ہمیں بیٹھنا ہے, اور بیٹھنا بھی اس طریقے سے, ہم آئیں گے جائیں گے, وفود ہم سے باہر سے بھی ملنے آئیں گے, ہم بھی جائیں گے, کوئی ہمیں دے دے, کون دے گا ویسے؟ سعودی عرب دے دے گا مثلا؟ آپ کا ملک ہمت کر لے گا مثلا؟ کہ امریکہ جو ہے ٹرمپ ایسے جب آنکھیں کھولے گا مطلب برداشت کر لیں گے, ہمت کر لیں گے؟ وہ کیے بیٹھے ہیں. ترک لوگوں کو جس چیز پہ اپریشیٹ کرنا بنتا ہے وہ بنتا ہے. اس وجہ سے ہم نے بالعموم دیکھا ہے کہ
یہ جو ایکٹیوسٹ ہیں حماس کے حق میں، جو عرب میڈیا مطلب میں دیکھتا ہوں، یہ ٹویٹر وغیرہ پہ جو بہت سارے جو فلسطینی ہیں، یہ فلسطین کے لیے بولنے والی آوازیں ہیں، مطلب ان ساروں کی جو ٹون ہے وہ بتا رہی ہے کہ مطلب وہ ترکوں وغیرہ سے نسبتاً ایک مطلب ایک جسے کہتے ہیں نا اچھی ٹون رکھتے ہیں ان کے لیے. تو مطلب سارے ایک برابر ہیں. جو مسلمان ممالک ہیں، یہ مسلم حکمران ہیں، ان کو اسلامک بلاک کی طرف لے آنا یا فلسطین کے معاملے میں کیسے متحد کیا جا سکتے ہیں؟ دیکھیں کیسے متحد کیا جا سکتا ہے، اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ یہ سوال اس کا کسی کے پاس بھی جواب نہیں ہے. صاف سی بات ہے، کہاں سے لے کر آئے ہم ایسے حکمران جو 10ویں نمبر پر ہی رسول اللہ کی امت کے لیے سوچتے ہیں، کہاں سے لے کر آئیں؟ تو اب ظاہر ہے وہ ہماری جو کسی اسلامی تحریک کہتی ہیں کہ بھئی یہاں پر صحیح قیادتیں لے کر آئیں. صاف سی بات ہے، یہ ان کا جو ایک مقدمہ ہے کہ بھائی صاحب آپ کے پاس ساتھ جو بہت کچھ ہو رہا ہے بیرونی طور پر، اندرونی طور پر، وہ اس وجہ سے کہ یہاں کی قیادتیں صالح نہیں ہیں. تو جب تک یہاں کی قیادتیں صالح نہیں ہوں گی، اسلامی مقاصد کے ساتھ الائنڈ نہیں ہوں گی، اس وقت تک آپ ایسے جو ہے نا وہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے. تو آپ کا یہ جو اسلامی کیس ہے بنیادی طور پر ان حالات نے وہ ثابت کیا ہے کہ دیکھیں ہم آپ کو کب سے کہتے رہے ہیں کہ یہ قیادتیں آپ کی صحیح قیادتیں نہیں ہیں. تو اس وجہ سے جب تک یہ قیادتیں ریپلیس نہیں ہو جاتی میرے نزدیک تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. باقی یہی ہے کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہوتی ہے کسی وقت، مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا، ما لا یدرک کلہ لا یترک جلہ، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو وہ یہی ہے کہ ہمارے جو ہے نا زیادہ سے زیادہ جو مسلمان عوام ہیں وہ سڑکوں پر آ کر شور مچا کر، وہ کبھی روٹی کا کال پڑ جاتا ہے، کبھی چینی کم ہو جاتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پہ کس طریقے سے لوگ نکل آئیں. اس سے زیادہ موٹیویٹ ہو کر جب لوگ آتے ہیں تو شاید کسی درجے میں ان مسلم حکمرانوں کو مطلب ہے اپنا یہ ہو جائے کہ جی مطلب اتنے بپھر گئے ہیں عوام، تو ان کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کسی درجے میں بھاگتے چور کی لنگوٹی ہے یہ کہ عوام کے ذریعے سے ان قیادتوں کو مجبور کیا جائے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ کام صرف ان ملکوں میں ہو سکتا ہے جن میں کسی درجے میں جمہوری آزادیاں موجود ہیں، جو مطلب بہت سخت گیر قسم کی جو بادشاہتیں ہیں وہاں تو آپ ہلنے سے پہلے اٹھا لیے جاتے ہیں اور مطلب آپ کا پھر نام بھی نہیں سنا جاتا. تو شاید وہاں پر تو اس طرح کا کوئی بھی حل نہ ہو. جیلیں بھری پڑی ہیں علماء سے، وہ جو بولتے ہیں یہ باتیں اس وقت ہم کر رہے ہیں، اس سے آدھے سے آدھی نرم باتیں بھی جو لوگ کرتے ہیں ان سے جیلیں بھری پڑی ہیں. عرب ممالک کی، سعودی عرب کی، مصر کی، اور بھی کئی سارے مطلب عرب ممالک کی. تو مطلب یہ ہے کہ ان ملکوں کے حوالے سے تو اس وقت میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شے ہے. لیکن جن پاکستان جیسے جو ممالک ہیں جن میں ذرا آزادی ہیں، آپ بول سکتے ہیں، ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں، ان میں میرا خیال ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں حکمرانوں کو عوامی دباؤ کا ہتھیار استعمال کر کے. اچھا، یہ اسرائیلی مصنوعات ہیں یا غیر مسلم مصنوعات ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ انہی فیس بک پہ یا انہی موبائل لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے ان کے جو ڈیجیٹل چیزیں ہیں ان کے وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن صرف کھانے پینے کی چیزوں کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے. کس حد تک غیر مسلم کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، یا اسرائیلی کن چیزوں کا بائیکاٹ بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کا تعلق اسرائیل سے نکلتا ہے؟ تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. یہ اس پہ میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ چیزوں کو صحیح پرسپیکٹیو میں لانے کے لیے پریشان ہوں. مطلب کیونکہ نا کچھ صحیح نیریٹو بائیکاٹ کے معاملے میں نہیں دیا جا رہا. بائیکاٹ کی آواز وغیرہ تو ماشاءاللہ اس وقت اٹھائی جا رہی ہے، لیکن اس میں کئی ساری جو چیزیں ڈیٹیل میں دینے کی ہیں وہ شاید اسلامی رہنمائی اس میں لوگوں تک نہیں پہنچ رہی ہے. اس حوالے سے مطلب ہے کہ جن مصنوعات کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، مطلب کئی سارے لوگوں نے مجھ سے بھی سوشل میڈیا پہ بھی پوچھا کہ جی یہاں پر تو کوئی اسرائیلی کمپنی ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، مسئلہ اسرائیلی کمپنی کا نہیں ہے. وہ اس وقت ہمارے بہت سارے مسلم ایکٹیوسٹس نے لسٹیں جاری کر دی ہوئی ہیں ایسی ملٹی نیشنل کمپنیوں کی جو اسرائیل کو صہیونی ریاست کو بھاری چندے دیتی ہیں. اس پہ ہم کہتے ہیں کہ آپ جو پیپسی پیتے ہیں یا کوک پیتے ہیں وہ دراصل گولیاں بن کر ہمارے فلسطینی بھائیوں کے سینوں میں اتر رہی ہیں. تو خدا کے واسطے یہ جو پیپسی آپ مزے کے لیے پی رہے ہیں، یہ آپ کا یہ جو مزہ ہے یہ کنورٹ ہو رہا ہے گولیوں میں، ادھر ہمارے بھائیوں کے سینوں میں پیوست ہو رہی ہیں. تو اسے تو مسئلہ اسرائیلی کمپنیوں کا نہیں بلکہ مسئلہ ساری ان عالمی کمپنیوں کا ہے
جو کسی وجہ سے اسرائیل کو چندے دیتی ہیں. اچھا خیر مطلب ایک بات تو، لیکن اصل سوال جو آپ نے کیا ہے اس میں ہم ایک بڑی اصولی سی بات گوش گزار کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ بائیکاٹ کا جو ہتھیار ہے یہ کوئی منصوص نہیں ہے، یا نص نہیں اس پر آئی کہ تم فلاں کمپنی کی چیز نہ خریدو، ٹھیک ہے، یا کافروں کی بنی ہوئی چیز نہ خریدو، مطلب نص نہیں ہے. اصولاً کافر کے ساتھ خرید و فروخت جائز ہے. اچھا یہ جو بائیکاٹ کا ہتھیار ہے یہ دراصل ایک اصول ہے اسلامی فقہ میں، اس کو کہتے ہیں مصالح اور مفاسد کا موازنہ. وہ چیزیں جن کا اسلام کو شدید نقصان ہو رہا ہے ان کو جو ہے نا روکا جاتا ہے. اچھا وہ چیزیں جو اسلام کے شدید فائدے میں ہیں ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اچھا اس کی تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس مسئلے کی بنیاد نصوص نہیں ہے بلکہ مصالح اور مفاسد والا مسئلہ. بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے. بہت شکریہ. ناظرین آج آپ نے پروگرام دیکھا، شیخ حامد کمال الدین صاحب نے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے. مجھے امید ہے آپ کو یہ گفتگو پسند آئے گی. اس پر آپ اپنی رائے اور تجاویز بھی ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.